نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 19ویں پارے کا دوسرا نصف اور 20ویں پارے کے ابتدائی 3 پاؤں کی تلاوت کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اس سورت کے اندر، یہ سورۃ الشعراء ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کو دین کی دعوت دو. دین کا کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پہلی دعوت کس کو دی؟ اپنے گھر میں. کس کو دی تھی؟ اپنی اہلیہ. کیا نام تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. سب سے پہلی اسلام لانے والی خواتین میں کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے دین کی دعوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے گھر سے. آدمی پورے محلے بھر میں دین کی دعوت دے، آدمی پورے محلے بھر میں لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور بیوی سے بدسلوکی سے بات کرے، بچوں سے تانا دے کر ان کو بات کرے، اور ان کو دین کی دعوت دینے کا والد کا طرز عمل الگ ہو. شوہر بیوی کو دین کی دعوت دے، تانے دے دے کر دے کہ تجھے تیرے ماں باپ نے نماز تک نہیں سکھائی تھی، تجھے تیرے ماں باپ نے قرآن تک نہیں سکھایا. چلو انہوں نے تو نہیں سکھایا نا، تمہارے پاس آ گئی نا، اب تو تمہاری بیوی ہے نا، اب تو تمہارے پاس رہتی ہے نا، تم نے کیا سکھایا؟ تم نے سوائے تانوں کے تشنوں کے تم نے کیا سکھا دیا؟ تو بہت عجیب سی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو دین کی محنت ہو رہی ہوتی ہے نا، باہر دین کی دعوت دیں گے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی محنت سے، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ، لیکن جو گھروں میں دین کی دعوت ہوتی ہے اس دعوت کا نقشہ ہی الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ محنت جو باہر کی جا رہی ہوتی ہے وہ کسی درجے میں محنت رنگ لا رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر کا حال وہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس اخلاص کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جیسے باہر محنت کی جا رہی ہوتی ہے، گھر میں اس اخلاص سے محنت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کبھی بھی کوئی ہماری بد اخلاقی سے دین میں داخل نہیں ہوگا، یا اس کو وہ دین میں قریب نہیں آئے گا. ہم کسی کو تانا دے کر کہیں نا کہ تو نماز نہیں پڑھتا اور تو بے نمازی ہے، تیرے وجہ سے پورے محلے میں نحوست ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ آدمی کبھی مسجد نہیں آئے گا. یہی آدمی ہو. ہمارے بزرگان دین جو دعوت دین کی دیتے ہیں اس کے جو اصول بیان کیے ہیں، اصول یہی بیان کیے ہیں کہ آدمی کو بڑے محبت کے ساتھ دین کی دعوت دینی چاہیے، اس کی صلاحیتوں کو نکھاریں، اس کو اپنے قریب کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو دین کی دعوت دیں بڑے طریقے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دین کی دعوت دی بڑی محبت کے ساتھ دین کی دعوت دی. اس زمانے کا جو کفر تھا وہ کتنا سخت تھا. آج کوئی کافر تھوڑی ہے مسلمان کوئی دین کی دعوت دے رہو کہ مسجد میں آ جاؤ بھائی نماز پڑھنے لگ جاؤ. تو آپ علیہ السلام کا دعوت دینے کا طرز عمل کیا تھا، اور میرا اور آپ کا دعوت دینے کا طرز عمل کیا ہے. اگر ویسے ہی ہوگا تو کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا. موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس. کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا. بات کیا کرنا؟ نرم بات کرنا، بڑے طریقے سے محبت کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے. تو لہذا ہمارا کام ہے ہم طریقے سے دین کی دعوت دیں. پھر دل میں بات اترے یا نہ اترے یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوگی تو اللہ مجھے ذریعہ بنا دیں گے، ورنہ میں جو دین کی دعوت دوں گا اور محنت کروں گا انشاءاللہ اس کا اثر، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا. اس کے بعد جو سورت ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النمل. نمل کسی کہتے ہیں عربی زبان میں؟ چونٹی کو کہتے ہیں. کسی کہتے ہیں چونٹی کو. اب کہاں قرآن پاک اور کہاں اتنی سی چونٹی اللہ پاک نے ایک سورت اس کے نام پر دی، چونٹی کے نام پر. کیوں چونٹی کے نام پر رکھی؟ کیونکہ اس ایک چونٹی نے دوسری چونٹی کی فکر کی تھی. کیا کی تھی؟ فکر کی تھی. اس کی فکر کی. اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے اس کے الفاظ بھی ذکر کر دیے، اور پھر پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا. چونٹی کے نام پر جو ہے وہ سورت کا نام رکھ دیا. انسان کی آج فکر نہیں کرتا. انسان کی جان مال، اس کے ایمان، اس کی جائیداد، اس کے پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہی انسان ہے جو جانوروں سے بھی زیادہ گر چکا ہوتا ہے اور جانوروں سے زیادہ پستی میں چلا جاتا ہے.
اگر یہی انسان ہو دوسرے انسان کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے نا تو پھر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے زیادہ جو ہے نا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. یہی انسان ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی رعایت دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے اللہ اس کو فرشتوں سے اعلیٰ کر دیتے ہیں. اور یہی انسان ہوتا ہے جب وہ وحشیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جانور بھی اس سے اچھے ہوتے ہیں. اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تو جانور ہیں. انعام کسے کہتے ہیں؟ چوپائے. ایسے لوگ تو جانور ہیں. پھر فرمایا کہ بل ہم اضل، نہیں بھائی یہ تو جانور سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. تو چونٹی کے نام پر اس صورت کا جو نا نام رکھا گیا. اصل کیا ہوا تھا، واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے اللہ پاک نے جب وہ انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا تھا ایسے وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، جانور بھی ان کے سارے کنٹرول میں ہوتے تھے. ایک موقع پہ ایسا ہوا حتی اذا اتوا علی واد النمل، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر اپنی پوری ٹیم کو لے کر وہ جا رہے تھے. چونٹیوں کی وادی آ گئی. ہم نے دیکھا نا بعض جگہوں پہ چونٹیاں ہوتی ہیں، بل بنے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے نا اکثر گرمیوں کے موسم میں وہ اندر نہیں رہ پاتی، وہ باہر نکلتی ہیں. اور ہمارے یہاں لوگ چونٹیوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح مارتے ہیں؟ اس کو جلا دیتے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں. بھائی جتنی حد تک کوشش ہو کرے انسان چونٹیوں کو ہٹا دے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، بلکہ تم نے جو کرنا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ جلانے ولانے کا معاملہ انسان کو جو ہے نا وہ ہاں انسان یہ ہے کہ کبھی کسی کے گھر میں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ بیٹھنے اٹھنے کی جگہوں پر جو ہے نا وہ چونٹیاں ہو جائیں، پھر اس کے لیے پاؤڈر وغیرہ جو انسان ڈال سکتا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے یہ دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی ہے نا. اب انسان اپنے صوفے پہ چونٹیوں کو رکھ دے کہ جی آپ تشریف رکھیں میں نیچے بیٹھ جاؤں گا. تو اللہ نے دنیا تو کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے رکھی ہے نا، بنائی ہے نا. اگر انسان کے صاف کرنے سے پھر بھی نہیں جا رہی، پھر اس کے لیے پاؤڈر وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ انسان استعمال جو اس میں کر سکتا ہے. لیکن نہ تکلیف دے رہی نہ کچھ، بس فارغ بیٹھے ہوئے چلو کچھ نہیں، چلو ان کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ چیز عمل جو ہے نا انسان کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے زیادہ تکلیف ہو. یہ جلانا اور اس طریقے کے معاملات کرنا، بس لوگ گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو پاؤڈر ہے، تھوڑا سا پیسے خرچ کر لو نا، تھوڑے سے پیسے خرچ کر لو، اس پاؤڈر کے ذریعے سے اس کے جو معاملات ہیں وہ کر لو. اس طریقے کے تکلیف دے کر ان کو مارنا، یہ آدمی گناہ گار شمار ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہ گار شمار ہوگا. بہرحال تو فرمایا کہ جب ان کا لشکر اس چونٹیوں کی وادی میں آیا تو فرماتے ہیں کہ قالت نملہ، چونٹی نے کہا دوسری چونٹی سے، یا ایھا النمل، اے چونٹی کیا کرو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ ایسا نہ ہو کہ جو لشکر سلیمانی آ رہا ہے یہ تمہیں رون نہ دے. ان کو کیا پتہ چلے گا چونٹی اور یہ تو رون دیں گے. تو جب اس کی یہ بات سنی نا، وہ تو سنتے تھے سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم ایسا دیا تھا کہ وہ جانوروں کی باتوں کو سنتے ہیں. تو جب سنا نا تو چونٹی سے بولا، کہا تم ہمیں اس طرح سمجھتی ہو کہ ہم ظالم ہیں، ہم رون دیں گے، ہمیں ظالم سمجھتی ہو؟ تو اس نے کہا حضرت آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کہا وہم لا یشعرون، آپ کو یعنی لا شعوری میں آپ سے یہ کام ہو جائے گا، آپ جان بوجھ کے کبھی یہ کام نہیں کریں گے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرائے کہ اچھا اس نے ماشاءاللہ اتنی سمجھداری والی بات کی ہے اور اتنی جو ہے عقل مندی والی بات کی کہ آپ جان بوجھ کے یہ کام نہیں کریں گے، لیکن آپ لا شعوری میں آپ کا لشکر آئے گا اور شاید ہمیں جو ہے نا وہ رون دے، اس لیے میں نے اپنی ساتھی سے یہ کہا کہ کیا ہو جاؤ، اندر ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام اور ایک ملکہ گزری ہے جس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس تھا. کیا تھا؟ ملکہ بلقیس. یہ قوم سبا ایک گزری ہے، اس قوم سبا کی یہ جو ہے نا وہ ملکہ تھی. ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام روزانہ شام کے وقت میں تمام جانوروں کی حاضری لیا کرتے تھے، بھئی کون موجود ہے کون موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد. کیا تھا؟ ہدہد. یہ بڑا نایاب پرندہ تھا، بڑا نایاب پرندہ تھا. ایک موقع پہ حاضری لے رہے تو یہ غائب تھا. تو وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، یہ کیا ہو گیا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں وہ غائب ہے کیا؟ فرمانے لگے لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين، آنے دو، کافی دیر ہو گئی ابھی تک پہنچا نہیں، آئے گا تو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، الا یہ کہ کوئی مجھے ایسی وجہ بتا دے کہ جی اس وجہ سے مجھے کیا ہو گئی تھی، تاخیر ہو گئی. فمكث غير بعيد، تھوڑی دیر ہی رکے تھے، کیا ہوا؟ فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تو وہ ہدہد آ گیا، وہ کہنے لگا حضرت اب بات کرنے کا اسٹائل دیکھیں، حضرت میں ایسی چیز لایا ہوں، ایسا علم لایا ہوں نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ہو رہا ہے بستی میں آپ کو پتہ ہی نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. تو ان کہنے لگے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہنے لگے ایک قوم ہے قوم سبا،
کون ہے؟ کون؟ قوم سبا ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ایک قوم ہے قوم سبا اور اس کی ایک ملکہ ہے جو ملکہ کا نام ملکہ بلقیس ہے. کہنے لگے اس کے پاس بڑا مال و متاع ہے اور ایسا تخت ہے اس کے پاس کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا. اور کہنے لگے وہ ہدہد کہنے لگا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قوم ہے نا ہمیں اسے پرابلم کیا ہے, وہ سورج کو پوچھتی ہے اور اس کے آگے سجدہ کرتی ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. ذرا صبر کر جاؤ, ایسا تو نہیں اپنی جان بچانے کے لیے مجھ سے یہ کہانی بنا رہے ہو, میں ذرا تحقیق کر لوں تم سچ بھی بول رہے ہو یا نہیں بول رہے. ہدہد کو یہ بولا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو جب تحقیق کری تو واقعتاً وہ تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا. کیا لکھا؟ خط لکھا. اور خط کوئی لمبا چوڑا خط نہیں تھا کہ جی کمپوزر بھی تھک گیا ٹائپ کر کے. یہ خط لکھا. کہاں لگا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. میں ایک جو ہے نا خط لکھتا ہوں اور یہ خط جو ہے نا بڑا ایسا ہے کہ جس میں بڑے نرم الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ کہا دیکھو انہ من سلیمان. یہ خط کس کی طرف سے؟ سلیمان کی طرف سے ہے. اچھا. اور پھر کیا لکھا؟ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کا آغاز کس کے نام سے کرتا ہوں؟ اللہ کا. تو جب بھی کبھی کوئی لیٹر لکھا جائے تو اس لیٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرنا چاہیے؟ آغاز کرنا چاہیے. جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ اس کی بے ادبی نہیں ہوگی. بہت سارے اداروں میں انسان درخواست سے لکھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری درخواست ردی کی ٹوکری میں جائے گی, پھر اس میں انسان تھوڑا سا خیال کر لے. لیکن پتہ ہے جب میں ایسے اداروں میں درخواست دے رہا ہوں کہ جہاں وہاں اس کا تھوڑا ایک فائلنگ ہوتی ہے اور طریقے سے اس کو رکھیں گے, تو پھر اس درخواست کے آغاز میں کیا لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. تو یہ کہا کہ یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے. اور صرف مقصودی بات کی, کہا دیکھو اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. اے ملکہ بلقیس تم ہم پر چڑھائی مت کرنا, ہم پر حملہ وغیرہ مت کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم مسلمان ہو جاؤ. بس ہمارا مقصود یہ. ٹو دی پوائنٹ بات کی. آپ بہت اچھی ہیں اور آپ کا یوں ہیں اور فلاں ہیں ڈھمکانا ہے, کوئی بات نہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کری. دیکھو مسلمان ہو جاؤ اور کیا کرو جو نا میرے مقابلے میں سرکشی وغیرہ مت کرنا ورنہ میں بھی بادشاہ ہوں. بس پوائنٹ سے بے بات کری. اب جب وہ خط جو ہے ملکہ بلقیس کے پاس گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے جتنے درباری تھے نا ان سے مشورہ شروع کیا. کہا کہ دیکھو افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. دیکھو تم مجھے کوئی مشورہ دو. تم لوگ یہ خط آیا ہے ان کی طرف سے تو ذرا یہ بتاؤ کہ, اور یہ بھی کہا کہ دیکھو میں کوئی بھی کام تم لوگوں کے بغیر مشورے سے نہیں کرتی, تو مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. اب جو درباری تھے نا, جو چیلے ہوتے ہیں یہ معاملے کو آپ کو بھڑکاتے ہیں اور جب بھڑک جاتا ہے معاملہ پھر یہ نظر بھی نہیں آتے. تو وہ کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا نا اس کو ایک طرف کرے, بس ہم حملہ کر دیتے. ہم کیا کر دیتے ہیں؟ حملہ کر دیتے. ملکہ بلقیس کو کیا مشورہ دیا ان کے درباریوں نے؟ حملہ کر دیتے کیونکہ ہم طاقتور ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, مال دولت سب کچھ ہے. لیکن ملکہ بلقیس باوجود اس کے کہ عورت ہونے کے سمجھدار تھی. کیا تھی؟ سمجھدار تھی. اس نے بڑا زبردست جملہ کہا. اس نے کہا دیکھو قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. دیکھو جب بھی دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں نا, کوئی ایک جیتے یا ہارے کو ایک الگ بات ہے, لیکن نقصان دونوں کا ہوتا ہے. نقصان دونوں کا ہوتا ہے. جب بھی دو ملک آپس میں لڑتے ہیں, جو دو قوتیں دو پاور آپس میں لڑتی ہیں تو نقصان جیتا ہارنے کا معاملہ وہ اینڈ کا معاملہ ہے, لیکن نقصان دونوں کا ہوتا ہے. نقصان دونوں کا ہوتا ہے. اور کسی نہ کسی ایک کے لیے کیا ذلت مقدر ہوتی ہے. تو کہنے لگی دیکھو یہ کام میں نہیں کرتی, میں تمہارا یہ مشورہ نہیں لیتی, تم جو کہہ رہے ہو اتر جاؤ میدان میں, یہ کام میں نہیں کرتی. کیا کرتی ہوں, ایک کام کرتی ہوں, دیکھتی ہوں میں ان کو تھوڑا مال دیتی ہوں. سلیمان علیہ السلام کو کیا دیتی ہوں؟ ہدیے اور تحفے دیتی ہوں. تو ممکن ہے شاید وہ تھوڑے سے اپنے اس موقف میں نرمی اختیار کر لیں اور ہمیں چھوڑ دیں. کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. دیکھتے ہیں کہ میں اپنا یہ لے کر جاتی ہوں, یہ اپنی طرف سے تحفے بھیجتی ہوں, ہدیے بھیجتی ہوں, دیکھو کیا ہوتا ہے. جب وہ ہدیے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ بلقیس کا قاصد لے کر آیا کہ حضرت وہ ملکہ نے بھجوایا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں
بڑے قوانین سخت ہوتے ہیں، جی یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ آئیں تو صحیح، آپ اندر بیٹھے تو صحیح، آپ بیٹھو تو صحیح. جب اندر سے باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بس آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور چھپ چھپ کے کیا کرو، چھپ چھپ کے. اندر سیٹنگ ہو گئی، اندر کیا ہو گئی، اندر جیب کیا ہو گئی، گرم ہو گئی. یہ جو ہدیے ہوتے ہیں نا، یہ نوٹ ہوتے ہیں، اس میں بڑی گرمی ہوتی ہے اور یہ بڑے بڑے کو گرمیوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو جب وہ ہدیے لے کر وہ آئے نا ملکہ بلقیس کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کیا کہا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، تم ہمیں مال کے ذریعے سے خریدنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم لائے ہو نا اللہ نے اس سے بہتر مجھے دیا ہے، اللہ نے اس سے بہتر مجھے دیا ہے. ارجع، لوٹ جاؤ یہاں سے، الیہم، ہمارے پاس سے لوٹ جاؤ. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا نا جس کی ابتدا تمہیں پتہ ہوگی نہ انتہا پتہ ہوگی، ایسا لشکر لے کر تم لوگوں پر چڑھائی کروں گا اور کیا کروں گا، یہاں سے ذلیل کر کے تمہیں اس بستی سے نکال دوں گا. یہ جواب ہوتا ہے، یہ ہے مسلمان لیڈر. یہ بات کرتا ہے کہ مال وال نہیں دو، ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں امداد نہیں چاہیے، سب ایک طرف، ہم حملہ کریں گے، ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تمہیں ہمارا سرا بھی نظر نہیں آئے گا، نہ ہماری انتہا نظر آئے گی، ہم کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے، یہ سمجھ لو بات کو، اور ہم تمہیں تار تار کر دیں گے، ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکال دیں گے. تو یہ بات جو ہے نا سلیمان علیہ السلام نے کی. اب جب یہ بات کی تو وہ تو ہل گئی. اچھا اتنی دیر میں جب وہ یہ بات کہہ کے وہ بات سن کر وہ قاصد گیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل سمجھ رہی ہے نا. یہ کہا کہ وہ ہدہد نے بتایا تھا کہ اس کے پاس کوئی تخت ہے، تو ایک کام یہ کرو، تم میں سے کون جو اس کا تخت لے کر آئے گا. تو ایک جن جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں بس ابھی اس کا تخت آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں. تو کہنے لگے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں گے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس اس کا آ جائے گا. آپ نے کہا بہت دیر ہے، بہت دیر میں لاؤ گے، کوئی دوسرا کھڑا ہو جو جلدی لے کر آئے. تو کہنے لگے کہ جی ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اس کا نام تھا آصف برقیہ، یہ آپ کا وزیر تھا. یہ کھڑا ہوا، اس کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ جو ہے نا وہ آپ پلک جھپکیں گے اور وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گا اس کا تخت. تو وہ تخت جو ہے وہ لے کر آ گیا. اب جب لے کر آیا تو آپ نے فرمایا قال نکروا لها عرشها، یہ تخت ملکہ بلقیس کا ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو. کیا کر دو؟ تھوڑی سی اس کو تھوڑی سی تبدیل کر دو نا، تھوڑا سا تبدیل کر دیا. اب ملکہ بلقیس آ گئی. اب جب ملکہ بلقیس آئی تو اس سے یہ پوچھا کہ فلما جاءت قیل اهكذا عرشک، کہ ملکہ بلقیس یہ تمہارا تخت ہے؟ اچھا اس نے بھی کیا کہا؟ اس نے یہ کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے. وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی قالت کأنہ، میرے تخت کی طرح ہے، گویا کہ یہ بس ہے کچھ میرا تخت ہے، ایسے کچھ لگ رہا ہے میرا ہی ہے. اس طریقے سے ملکہ بلقیس نے جواب دیا. تو کہنے لگی اچھا جی اصل میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو آپ کے پہلی معجزے کے قائل تھے، آپ اللہ کے نبی ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ایمان لے کر آ گئے ہیں، اور ہم آپ پر جو ہے نا ہم سلنڈر کر لیتے ہیں. ملکہ بلقیس نے کیا کر لیا؟ سلنڈر کر لیا. اور اس کی پوری کی پوری قوم نے کیا کر دیا؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا کر دیا؟ سلنڈر کر دیا. اچھا بھی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیل لها ادخلی الصرح، صرح کہتے ہیں محل کو. کہا کہ چلو اچھا ہمارے محل میں آ جاؤ، ہمارا محل بھی دیکھو. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب محل میں جانے لگی نا تو اصل محل یہ تھا کہ وہ شیشہ، اس کا جو فرش تھا وہ شیشے کی طرح صاف تھا اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی تھی. تو وہ یہ سمجھی کہ یہ سامنے نہر ہے. تو وہ کشفت عن ساقیہا، تو اس ملکہ بلقیس نے اپنے پانچوں کو اوپر کیا، کہ جب آدمی پانی میں جاتا ہے تو اپنے پانچوں کو اوپر کرتا ہے. اس نے پانچوں کو اوپر کیا کہ بھائی نیچے تو کیا ہے؟ پانی ہے، نیچے پانی، میرے پاؤں کیا ہو جائیں گے؟ وہ گیلے ہو جائیں گے. تو قال انه صرح ممرد من قوارير، تو وہ کہنے لگے او بھائی کیا کر رہی ہو، یہ پنچے منچے کہے کو اوپر کر رہی ہو. قال انه صرح، یہ ایسا محل ہے ممرد من قوارير جو شیشے کی وجہ سے صاف ستھرا نظر آتا ہے. قال کہنے لگی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله ابن، او ہو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وہ بادشاہ بلقیس کہنے لگی، ملکہ بلقیس، او ہو میں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ اپنے مال اور دولت کو اور اپنے تخت کو سب کچھ سمجھ رہی تھی. بولنے لگی ہمارے یہ تو زمین ایسی ہے کہ تم زمین کو نہر سمجھو گی،
تم زمین کو نہر سے. اللہ نے کتنا نوازا تھا سلیمان علیہ السلام کو, کتنا نوازا تھا. مال کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس مال کی محبت کا دل میں اتر جانا یہ بری بات ہے. سلیمان علیہ السلام کو مال دیا لیکن اس مال کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی. تو ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کیا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے, مال کے فتنے اور اس کی محبتوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد 20ویں پارے میں سورۃ القصص ہے. قصص یہ قصۃ کی جمع ہے, واقعات کسے کہتے ہیں, واقعات. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ تذکرہ کیا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. نجومی جو تھے انہوں نے یہ کہا فرعون کو کہ دیکھو ایسا وقت آنے والا ہے, کچھ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو بچہ بڑا ہو کر تمہاری سلطنت تم سے چھین لے گی. کرسی جو نا کرسی, یہ آدمی نہیں چھوڑتا, یہ آدمی نہیں چھوڑتا, کچھ بھی کر لو اپنا آخری تک سارا زور لگا دیتا ہے. تو کہا کہ یہ تمہاری کرسی لے لے گا, تمہاری کرسی لے لے گا. تو فرعون نے کیا کہا کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں, یذبح ابناہم, جتنے بچے پیدا ہوں گے اس کو کیا کریں گے, ذبح کر دیں گے. وہ یستحیی نساءہم, عورتوں کو کیا کریں گے, زندہ رکھیں گے. اچھا جی, اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جس کو تم ختم کرنا چاہ رہے تھے ہم نے اس کو, اس کمزور سے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو بادشاہت دے دی اور ان کو ہم نے جو ہے نا اس زمین پر اپنا وارث بنا دیا. جس کو فرعون ختم کرنا چاہ رہا تھا اللہ نے ان کو باقی رکھا اور فرعون کو ہی ختم کر دیا, اور فرعون کو ہی ختم کر دیا. بہرحال تو جب یہ بات چلی تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی والدہ گھبرا گئی کہ بھئی میرا بچہ ہے, یہ تو ذبح کر رہے ہیں, یہ تو ذبح کر رہے ہیں, کیا ہوگا میرے بچے کا, اس کا کیا بنے گا. تو ان کو اللہ پاک نے جو نا یہ وحی فرمائی کہ دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ, کہ آپ دیکھیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں, اس کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اگر آپ کو خوف ہو, آپ کو ڈر ہو کہ بھئی اس کو ذبح کر دیں گے, اس کو مار دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, آپ کس میں ڈال دیں, سمندر میں ڈال دیں. یم کسے کہتے ہیں, سمندر کو. وَلَا تَخَافِي, اچھا ڈرے نہیں, وَلَا تَحْزَنِي, اپنی اولاد کو کوئی سمندر میں ڈال دے. ابھی پیدا ہوئی اولاد کو کوئی سمندر میں ڈال دے, ناممکن ہے نا, ناممکن ہے. باہر ولا تخافی, دیکھیں آپ ڈرے مت, ولا تحزنی, اور آپ کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے. انا رادوہ الیکی, ہم اس کو دوبارہ آپ کے پاس لوٹائیں گے, ہم دوبارہ اس کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے. اب دیکھیے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ اس کو ذبح کر دیں. اللہ پاک نے اور خطرے والے راستے میں ان کو ڈال دیا. اب صندوق میں بند کرا, سمندر میں ڈال دو. اللہ نے اس ہلاکت کے راستوں میں ان کے لیے زندگی کو پیدا کر دیا. ہلاکت کے راستوں میں زندگی, جس کو اللہ رکھتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جس کو اللہ نے نقصان کو پہنچانے کا ارادہ کر دیا ہونا تو وہ مضبوط دیواروں اور قلعوں میں بھی ہونا تو وہاں بھی اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. تو باہر انہوں نے ڈال دیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے جو کارندے تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا. جب اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا, اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ اٹھانا ہی جو ہے نا یہ تمہارے لیے غم کا سبب ہے. تم نے جو اٹھایا ہے نا اس کو, موسیٰ کو, یہ تمہارے لیے غم کا سبب بنے گا آگے جا کر. اچھا جی, فرماتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ فرعون, یہ حامان, یہ سب غلطی کرنے والے پر ہیں, سب خطا کرنے والے پر ہیں. فرمایا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد. فرعون کی بیوی نے جب دیکھا یہ تو بچہ بڑا خوبصورت بچہ ہے, کہنے لگی یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا, اس کو کیا کریں اپنے پاس اس کو رکھ لیتے ہیں. اچھا جی, وہاں تو وہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. یہاں موسیٰ کی والدہ جو تھیں وہ بے چین ہونے لگی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. اگر ہم موسیٰ کی والدہ کے دل کو سنبھال کر نہیں رکھتے نا تو اس راز کو کھول دیتی, بھئی یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے. یہ ہم نے تو ان کے دل کو سنبھالا ہوا تھا. بہرحال ایک ماں سے اولاد جدا ہو جائے تو ماں کو تو نیند کہاں آئے گی. تو فرمایا, اللہ پاک فرماتی ہے وقالت لیختہ قصی. موسیٰ علیہ السلام نے کی والدہ نے اب ان کی بہن کو بولا کہ ذرا تلاش کرو کہ کہاں چلا گیا تمہارا بھائی, ہم نے تو سمندر میں چھوڑ دیا. فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون. تو ان کی بہن نے دور سے دیکھا نا کہ وہ تو فرعون کے جو نا محل کے اندر ہے,
اچھا جی، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا نا یہی موسیٰ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا، ہم لائیں گے نا، اور طریقے سے آئے گا. فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا. وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اب بچہ جب دودھ نہیں پیے گا تو روتا رہے گا، اور وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. تو یہ جو ان کی بہن دور سے کھڑے کو دیکھ رہی تھی نا، یہ گئیں کیا لیں گی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں ایسی عورت کا نہ بتا دوں جس کا یہ دودھ پی لے اور اس کا وہ خیال بھی رکھ لیں. انہوں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اچھا دودھ پینے والا جو ہے نا کوئی دودھ پلانے والی عورت مل جائے. فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا. کیوں؟ تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور ولا تحزن، اور کیا فرمایا کہ تم غم جو ہے نا وہ نہیں کرنا. ولتعلم ان وعد اللہ حق، یہ سمجھ جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ کا وعدہ کیا حق ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا یہ لوٹے گا، ہم لوٹائیں گے، لوٹا دیا. اچھا جی لوٹا دیا. بہرحال تو جب دودھ وغیرہ پی لیا پھر انہوں نے واپس لے لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے بالغ ہو گئے، اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ مصر کے اندر ہی تھے، یعنی فرعون مصر کا رہنے والا تھا تو وہ مصر میں ہی تھے. وہ اپنے شہر میں مصر کے شہر میں نکلے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب صبح کو نکلے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک لڑنے والا وہ قبطی تھا، قبطی یعنی مطلب یہ کیا ہے، یعنی مصر کے رہنے والا، اور دوسرا جو تھا وہ اسرائیلی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والا. دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. تو وہ جو مصری تھا نا، جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، تو اس نے کہا فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، کہنے لگا حضرت میری مدد کریں، دیکھیں یہ مجھے مار رہا ہے، آپ میری مدد کریں. فوکزہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبطی کو کیا کر دیا، مکہ لگا دیا. فقضى علیہ، اس کا تو کام ہو گیا. نبی کا مکہ، یہ نبی کا. اب لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی نبی نے جان لے لی. بھائی جان لینا ارادہ نہیں تھا، اصل تو اس کو اس کے ظلم سے روکنا تھا. انہوں نے ایک مکہ لگایا، کام ہو گیا. آپ ذرا سوچیں ایک مکہ وہ کس طرح کا مکہ ہوگا. ہاں مکہ لگایا، اس کا کام ہو گیا. کہنے لگے قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے کیا کام کروا دیا اور یہ تو مجھ سے ہو گیا. چلو جی بات ہو گئی. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، اگلے دن دیکھا کہ فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخ، جو اپنا اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا تھا، کل ایک سے لڑ رہا تھا، اس کو مارا، مکہ تو مر گیا، آج پھر کسی سے لڑ رہا تھا یہ. تو انہوں نے وہ پھر کہنے لگا کہ حضرت یہ دیکھیں جو نا وہ مجھ سے پھر لڑ رہا ہے نا، یہ دوسرا آدمی لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تمہارا کام ہی لڑنا ہے، تم کیا شریر آدمی ہو، تم کیا کرتے ہو، تم لڑتے ہو. کس کو بولا؟ اپنی قوم والے، یعنی جو اپنا اسرائیلی تھا اس کو کہا نا. وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اب میرے مخالف ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام دونوں کو روکنے لگے نا، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، دونوں کو الگ کرنے لگے نا، تو یہ جو اسرائیلی تھا جو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، تو وہ یہ کہنے لگا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ آپ مجھے بھی ایسے قتل کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے کل قتل کیا تھا. یہاں سے بات کھل گئی. وہ بات کل دب گئی تھی لیکن یہاں سے بات وہ کہنے لگا اچھا اب آپ میرے ساتھ وہی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسے قتل کریں جیسے کل آپ نے اس کو قتل کیا تھا، ایک مکہ لگایا وہ تو چلا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تو فرمانے لگے یہ کیا ہو گیا. اچھا جی جب یہ بات اس کے منہ سے نکلی تو لوگوں نے سن لی. وجاء رجل من اصل المدینہ یسعى، وہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ ان الملأ، بے شک بادشاہ جو ہے یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، بادشاہ تو آپ کو تلاش کر رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کل ایک بندے کو مار کے اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا. اوئے ہوئے جب یہ بات پھیل گئی تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ مصر میں تھے یہاں سے نکلے، کہنے لگے بھائی یہ تو معاملات بگڑ گئے. تو اس لیے بعض اوقات دوسروں کے لڑائی جھگڑوں میں نا جو آدمی لڑ ہی رہا ہوتا ہے نا، آج ایک سے لڑ رہا ہے کل دوسرے سے لڑ رہا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے بھائی کہ تمہارا کام ہی کیا ہے، لڑنا ہے. فخرج منها خائفا يترقب، آپ مصر سے نکلے کہاں کی طرف؟ مدین کی طرف گئے. کہاں گئے؟ مدین.
مدین کی طرف چلے گئے. ولما توجہ تلقاء مدینہ، جب آپ مدین پہنچ گئے تو کہنے لگے قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وہاں تو پورا رہائش تھی، سب کچھ تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا یا اللہ کوئی راستہ میرے لیے آپ پیدا فرما دیجئے، میں موسیٰ مصر چھوڑ کے مدین آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، کوئی مسئلہ یہاں میرے لیے کھڑا نہ ہو جائے. فرمانے لگے ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ امة من الناس يسقون. دیکھا کہ کچھ لوگ مدین میں کنویں کے پاس کھڑے اور پانی کو کیا ہے بھر رہے ہیں. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. دو لڑکیاں بھی وہاں کھڑی تھی کنارے میں تاکہ وہ بھی کیا ہے کنویں سے پانی بھر لیں. یہ دو لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی کون تھی؟ بیٹیاں تھیں. شعیب علیہ السلام وہ وقت کے نبی تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، یہ بھی پانی بھرنے آئی تھی. یہ مدین پہنچ گئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بھی یہاں کھڑی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ قال ما خطبكما، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. کہنے لگی کہ دیکھیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا سب اپنے چرواہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا، یہ جگہ خالی ہوگی تو پھر ہم جو ہے نا کیا کریں گی پانی بھریں گی. اور کہنے لگی وہ ابونا شیخ کبیر. وہ اگلا سوال کر سکتے تھے نا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب ہیں لیکن وہ بوڑھے ہیں، وہ پانی بھرنے کے لیے نہیں آ سکتے. دیکھیں اس میں بہت بڑا ایک درس یہ ہے، خواتین جب مرد کہیں مصروف ہوں کسی کام میں تو انتظار کریں، جب وہ فارغ ہو جائے جگہ خالی ہو جائے تو کیا کریں اس میں چلے. وہ خواتین کہتی ہیں وہ مردوں کی بھیڑ میں اندر، اور پھر کہتی ہیں لیڈیز فرسٹ، بھائی ہمارا پہلا نمبر ہے. بھائی تھوڑا سا دیکھ لو، کوئی سہولت ایسی دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ ٹکر ہو یا معاملات ہو، بے حرمتی ہوتی ہے اور بدعنوانی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے. تو جہاں مردوں کی بھیڑ لگی ہو نا وہاں عورتوں کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں. اور ہاں جہاں عورتیں کھڑی ہوں تو مرد بیچ میں گھس جائے، اس طریقے کے معاملات بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بڑی محنت سے اپنے گھر کی شادی اور دعوتوں کے اندر کیا کرتے ہیں پارٹیشن کرتے ہیں، لیکن بعض خاندان کے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی یہ پارٹیشن کو ہم نہیں مانتے، یہ تو ہمارا خاندان ہے. وہ مرد عورتوں میں گھس جاتے ہیں. اب اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ پردہ کرنا چاہتی ہیں، جو بیچاری نروس ہو جاتی ہیں اور معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور پورا وہ جو انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے وہ سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کسی خاتون سے ملنے کی بہت زیادہ خواہش ہو نا ان کے گھر چلے جاؤ. بھائی کسی کی تقریب میں جا کر اس تقریب کے اندر اس طریقے کی بدعنوانی پیدا کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو بہرحال تو کہنے لگے کہ ہمارے جو ہے نا وہ والد صاحب کیا ہیں وہ بوڑھے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم خود آئے ہیں پانی بھرنے کے لیے. فسقا لہما، تو ان کا آپ کھڑی ہوں میں جو ہے وہ آپ کی یہ مدد کر دیتا ہوں، آپ کے لیے کیا کر دوں پانی بھر دیتا ہوں. فسقا لہما ثم تولى الى الظل، تو ان کو پانی بھر کے دے دیا، وہ بچیاں چلی گئیں. اس کے بعد یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ کہاں بیٹھ گئے؟ الى الظل، ایک سائے میں بیٹھ گئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میرے لیے آپ خیر کو اتار دیجئے، میں تو فقیر ہوں، میں تو تنگدست ہوں، میرے لیے آپ نہ گھر نہ مکان کچھ بھی نہیں تھا نا، تو مصر سے یہاں ہے جان بچا کر مدین پہنچے. تو وہاں درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے اللہ سے دعا کری انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہمارے بعض علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جملہ وہ آدمی جس کی شادی نہ ہو رہی ہو نا تو وہ یہ جملہ پہلی شادی، ہاں تو دوسری والی بھی پڑھ لے تو اس کی مرضی ہے بہرحال، تو ان کی تو پہلی کا مسئلہ تھا نا، تو یہ دعا پڑھے گا کثرت سے اس کا ورد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس کے لیے شادی کا انتظام فرمائیں گے. انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ 20ویں پارے کے اندر سورۃ القصص ہے اور سورۃ القصص کی یہ آیت نمبر 24 ہے، اس کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، پورا حوالہ ہم نے آپ کو دے دیا. بہرحال جب وہ بچیاں گھر پہنچی تو والد نے پوچھا خیریت آج جلدی آ گئی، آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھئی سارا واقعہ سنائے کہ ایک نوجوان آیا تھا، اس نے ہمیں پانی بھر کے جلدی دے دیا تو ہم اس لیے جلدی آ گئی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، تو ان کے والد صاحب نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لے کر آؤ. تو وہ آئی بڑے شرماتے ہوئے اور کہنے لگی ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے جو ہماری یہ خدمت کی ہے نا اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی معاوضہ دینا چاہیں گے. فلما جاءه، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نا وقص عليه القصص، شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتلایا. کیا بتلایا؟ سارا کا سارا واقعہ بتلایا کہ جی میں تو وہاں رہتا تھا، فرعون کے گھر میں رہتا تھا اور وہاں تو مجھ سے ایک آدمی کا وہ جو نا وہ قتل ہو گیا، میں نے مکہ مارا، وہ گر گیا اور بھی ساری بات پھیل گئی اور میں وہاں سے یہاں مدین آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی قال لا تخف، ڈرو مت، بس اب تم محفوظ جگہ پہ آ گئے. نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں اس ظالم قوم سے کیا کر دی ہے؟ نجات دیتی ہے. اب پھر کہنے لگے دیکھو قالت احداهما،
یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. ان کی جو بیٹیاں تھیں نا ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا ویسی ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے لیے پانی بھر کے لائے, ہم جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, آپ اس مرد کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اجرت کے طور پر رکھ لیں تاکہ یہ ہمارے کام کاج کر لیا کرے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اور فرمایا کہ دیکھیں بہترین مزدور وہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور بھی ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈرائیور رکھ لیا گاڑی چلانے نہیں آتی, ٹھیک ہے, کھانے بنانے کا خانسا میں رکھ دیا اس کو چولہا کھولنے ہی نہیں آتا, اپنا کام بھی جانتا ہو. الامین. اور کیا ہونا چاہیے مزدور؟ امانت ورکر, امپلائے, امانت دار ہونا چاہیے. خائن ہوگا, خیانت کرنے والا ہوگا تو کبھی بھی اس روزی میں برکت جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو جب بھی کسی کو کام پر رکھے دو چیزیں, وہ کام جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے اس کو آنا بھی چاہیے. نمبر دو, اس کے اندر امانت داری اور دیانت داری اور اخلاص بھی ہونا چاہیے, خیانت سے وہ آدمی پاک ہونا چاہیے. بہرحال اس کو ان کو جو ہے نا وہ رکھ لیا. پھر فرمانے لگے قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. کہنے لگے کہ اچھا بھائی بیٹا اب ہمیں تمہیں کام پہ رکھ دیا, میری خواہش ہے. خواہش کیا ہے؟ انی اريد ان انکحک احدى ابنتی, ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا میں آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو دعا وہ جو سائے میں بیٹھ کر مانگی تھی اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اور کیا ہے, ان کو میں آپ کا جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آپ وہ ان کو نکاح میں لے لیں. پھر جب جو ہے نا ان کا پھر نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے نا پھر حکم دیا کہ اب آپ مدین چھوڑیں. 10 سال آپ مدین میں رہیں. کتنے سال؟ 10 سال. مصر سے چلے تھے, کیسے چلے تھے, کیسے پہنچے, کہاں پہنچے؟ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس کے بعد وہاں نکاح ہوا ان کی ایک بیٹی سے. 10 سال مدینہ رہنے کے بعد اللہ نے حکم دیا چلیں جی اب آپ کہاں دوبارہ چلیں؟ اب آپ مصر چلیں. اب جب آپ مصر کے لیے روانہ ہوئے نا, فلما قضا موسى الاجل وسار باهله, اور اپنے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں, یعنی جو ان کی شادی ہوئی تھی ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں. تو کہنے لگے کہ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, کہ تھوڑا آپ یہاں پر رکیں, ٹھہریں, میں وہاں وہ آگ دیکھ رہا ہوں اور میں جو ہے نا وہ آگ کی کو دیکھتا ہوں, وہاں کوئی قافلہ ہوگا کیا ہوگا, ذرا میں تھوڑا ہو کر آتا ہوں وہاں سے. بس وہ وہاں جو گئے تھے وہی کوہ طور تھا, اور اسی وقت میں جو آپ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ, اس موقع پہ اللہ نے ان کو کوہ طور پہ نبوت عطا فرمائی تھی. کیا عطا فرمائی تھی؟ نبوت عطا فرمائی تھی. یہ موقع تھا جس میں آپ کو جو ہے وہ نبی بنایا. اب دیکھیں فرعون بچوں کو ذبح کر رہا ہے, کہیں میری کرسی کوئی چھین نہ لے, کوئی بچہ وہ پیدا ہو کر بڑا نہ ہو جائے. ہاں کتنی اس کی تدابیر اختیار کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو بچایا, کیسا اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا فرمائی. تو یاد رکھیے کہ جس کو اللہ پاک بچانا چاہتے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک جس کو فرعون ختم کرنا چاہتا تھا اللہ اس کو رکھنا چاہتے تھے, اللہ نے فرعون کو تباہ کر دیا اور ان کو بچا لیا, اللہ نے ان کو بچا لیا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھرپور یقین ہو, بھرپور اعتماد ہو. وہی ہے جو ہر چیز کے فیصلے کرنے والے ہیں, اور وہی ہے جو انسان کو ترقی اور انسان کو بلندی عطا فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.